الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ما شاء الله حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الذين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے پروردگار کے بعد میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارا اس مجلس اعظم میں آنے کو، میرا ذکر پڑھنے کو، آپ کا اس ذکر سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اس مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار ہمیں ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ جو بھی اس مجلس کے برپا کرنے میں تعاون کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ امام کے ظہور کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مجھے ممبر پہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، بسم اللہ۔ اس طرح کے مائک تو کبھی آواز کم ہو جائے گا، کبھی آواز زیادہ قریب اور بعید ہونے کی وجہ سے بسم اللہ۔ موضوع میں آپ کے بارگاہ میں لے کے آیا ہوں آزاد انسان، ماشاءاللہ۔ انسان حر۔ موضوع مجھے مسائل کا چھوڑ دیا تو میں نے کہا اسی موضوع کو انشاءاللہ چند منٹ کے لیے آپ کے بارگاہ میں رکھیں گے۔ بسم اللہ۔ جو آیت میں نے سرنامے کلام میں رکھی ہے وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ اس کی ابتدا اس سے ہوتی ہے وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ۔ اب میں نہ چاہتے بھی اس الفاظ کو، اس آیت کے اس جملے کو اگر بتاؤں تو میری مجلس کی تمہید بن جائے گی۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ سورۃ احزاب کی، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، 5واں سورت، آیت نمبر 32۔ اس سے جو پہلی آیت ہے بلکہ آیات ہیں ان میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ ہے۔ قصہ یوں بیان ہوا کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، پھر وہ مشہور قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو جب قتل کر دیا تو اس کی میت کو اٹھائے گھوم رہا ہے کہ اس کا کروں کیا۔ ماشاءاللہ۔ پریشان تھا، جہاں پہ رکھتا پھر اسے خیال آتا کہ یہاں پر ہمارے نبی ڈھونڈ لیں گے، ہمارا بابا ڈھونڈ لے گا اور اس کو اس حالت میں دیکھے گا، پتہ نہیں کیا بابا کی گزرے گی۔ پھر کسی اور جگہ کی طرف لے جاتا، پھر وہاں پہ رکھ کے سوچتا کہ یہاں پر نبی خدا پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، ڈھونڈ تو نہیں لیں گے، اس حالت میں دیکھ تو نہیں لیں گے۔ پھر کسی اور
اور جگہ پہ جاتا. یہ پہلے انسان تھے. پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، پھر اس کے دو بیٹے حضرت حابیل اور حضرت قابیل علیہ السلام. قابیل نے حضرت حابیل کو جب قتل کر دیا تو اس قتل کے خون کے شکنجے میں ایسا جکڑا کہ اب عقل اس کی کام نہیں کر رہی تھی. گویا اب یہ آزاد نہیں رہا، پریشان ہو گیا. اس کی پریشانی کو دور کرنا تھا. حضرت حابیل کی میت کی بے حرمتی نہ ہو، اس کی حفاظت ہو. پروردگار نے خود سے ایک حفاظت کر دیا. فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوے کو مبعوث کر دیا. اب تفسیر میں جو ہے وہ جا کر دیکھیں گے تو یہاں پر دونوں تفسیر، شیعہ اہل تفاسیر نے اور ہماری تفسیروں کے اندر یہی ملے گا کہ دو کوے آئے تھے. ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا. مارنے کے بعد پھر اس نے اپنے پنجوں سے گڑھا کھودا. گڑھا کھودنے کے بعد اس دوسرے میت کوے کو گڑھے میں ڈال کے اس کو دفنا دیا. جب حضرت حابیل علیہ السلام کے قاتل نے یہ دیکھا کہ یہ کوا تو مجھ سے زیادہ سیانہ لگ رہا ہے، میں نے تو بہت کوشش کی کہ کہاں رکھوں، کیا کروں کیا نہ کروں، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. قرآن مجید نے الفاظ کو نقل کیا ہے. توجہ ہے جناب میری طرف انشاءاللہ. قابیل کہہ رہا ہے یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ویل ہو میرے اوپر، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا. یہ ایک جو بندہ ہے وہ خون میں قتل کے جرم میں جکڑا ہوا ہے. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو آزاد ہوتے ہیں، ان کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے. میں مائک سے آگے پیچھے ہٹ رہا ہوں، میں نے پہلے معذرت کر لی جناب، میں عادی نہیں ہوں اتنے لمبے اونچے اور ایسے مائک پہ پڑھنے کا. بس آواز پہنچ جائے یہ مقصود ہے. اور جب مجموعہ چھوٹا ہوتا ہے تو میری دل بڑی ہو جاتی ہے، مجموعہ بڑا ہوتا ہے تو میری گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے. مسئلہ نہیں، آپ جلدی ختم کر لوں گا انشاءاللہ. تو حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد، ایک ولی خدا کا خون کرنے کے بعد عقل کھو گئی، جکڑ چکا، آزاد نہ رہا. یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، اے میں تو کوا بھی نہیں، کوے جیسا بھی نہیں، یہ کوا بھی مجھ سے اچھا ہے. تو بھائی کسی ولی خدا کو قتل کرنے کے بعد انسان اس طرح کی حسرت کرتا. اللہ نے پیدا انسان کیا تھا، انسان بنایا تھا، لیکن انسانیت کے درجے سے گزر گیا، گر گیا. خدا نے کہا تھا میں نے احسن تقویم بنایا، ثم رددنا، وہ پلٹ جائے اگر اسفل سافلین بن سکتا ہے. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ یہ قابیل نے پہلا قتل کیا تھا. عقل پہ تالے پڑ گئے، کہنے لگا کہ کاش کوا ہوتا، میں کوے جیسا بھی نہیں رہا. اب آپ کو معلوم ہوا نا جنہوں نے اللہ کے پہلے نبی کے بیٹے پہ ظلم کیا اس کی عقل پہ کیسے تالے پڑے، اور جس نے آخری نبی کی اولاد پہ ظلم کیا اس نے اس سے بڑی بڑی خواہشیں کی. کہا کہ کاش میں ایک پتا ہوتا، کوئی اونٹ مجھے کھا کر نکال دیا ہوتا، انسان نہ ہوتا. وَلَمْ أَكُنْ بَشَرًا، یہ الفاظ ہے اور یہ ایک کے زبانی نہیں، ایک ہی زبان نہیں، کئی مرتبہ کئی مقامات پر اس طرح کی خواہشات کا اظہار کیا. کبھی تنکے کو ہاتھ میں اٹھا کے کہا کہ کاش میں تنکا ہوتا، کبھی ادھر اڑ جاتا، کبھی ادھر اڑ جاتا، انسان نہ ہوتا. کبھی کہا کاش کہ میں ایک بھیڑ ہوتا، مجھے مالک پالتا، موٹا کرتا، پھر ذبح کرتا، پھر مجھے کھا جاتا، پھر مجھے نکال دیتا، میں عذرا ہوتا، لم اکن بشرا، بشر نہ ہوتا. ارے بھائی کیا ہو گیا تمہاری عقل میں، کیا تالے پڑ گئے ہیں؟ کس وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے، کس غلطی کی وجہ سے خود کو عذرا ہونا قبول کر رہے ہو، بشر ہونا قبول نہیں کر رہے؟ انسانیت تو اللہ نے ایک رتبہ عطا کیا ہے، یہ رتبہ کم نہیں. انسان آزاد ہونا ایک بڑا مرتبہ ہوتا ہے. ارے دنیا والوں آپ ہمارے عالمہ سے مقابلہ نہ کرواؤ. ہمارا امام فقط انسان نہیں، انسانیت ان پہ فخر کرتی ہے. فقط امام نہیں، امامت ان پہ فخر کرتی ہے. فقط شجاع نہیں، شجاعت ان پہ فخر کرتی ہے. فقط سخی نہیں، سخاوت ان پہ فخر کرتی ہے. ارے تمہارے امام تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے انسان بنا، انسانیت پہ باقی نہ رہ سکے.
इंसानियत की हिफाजत ना कर सके, जो मुख्तलिफ गुनाहों में जकड़ जाए, वो मरता है तो इस तरह से कहता है, और जो बुलंदियों को फाइज करता है वो शहादत के वक्त ये नहीं कहता काश इस तरह होता, काश इस तरह होता, वो जब जरूरत लग के कहता फुस्त व रब्बिल काबा। कहाँ कामिल इंसान और आजाद इंसान, कहाँ गुनाहों में जकड़े हुए इंसान। तो निशानी मैंने आपको बता दी कि आजाद इंसान किस तरह होता है। मरता है तो मुतमईन होता है, उल्टी सीधी ख्वाहिशें का इजहार नहीं कर रहा होता। कुरान ने क्या कहा, अब मैं अपने मौजूद पे कतबना अला बनी इसराइल बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु चंद बंदे हैं, आवाज पहुंच रही है, काफी है। अंदर की प्रैक्टिस तो नहीं है कि मैं जो सही से आप तक आवाज तेज कर सकूं। आवाज पहुंचना मकसूद है, ठीक है। उधर मरकज वाली में लाउड लगाते, मैं कहता हूँ जब सब तक आवाज पहुंच रही तो लाउड की क्या जरूरत है। तो मेरी आवाज पहुंचना मकसूद है, वो पहुंच रही है। कुरान ने कहा कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअन। बगैर किसी गुनाह के किसी एक इंसान को किसी ने कत्ल कर दिया, गोया उसने पूरे इंसानों को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा, और इसी तरह जिसने एक इंसान को जिंदा किया, फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअन। फज़ाइल आमाल की किताबें आपने पढ़ी होंगी, फज़ाइल आमाल आपने सुने होंगे। भाई ये काम कर दो, आपको इतने दर्जात मिल जाएंगे। अहादीस के अंदर फज़ाइलों का बयान होना कभी कभी इंसान को परेशान कर देता है कि भाई इतना छोटा अमल इतना बड़ा अजर किस तरह से हो सकता है। एक रिवायत में आपको बताते हैं, फज़ाइल सहाबा में भी मौजूद है, हमारे यहाँ तो बहुत सारी बड़ी। मैं जो तबलीग कहता हूँ कि इज्जत तमाम करने के लिए हवाला दे देता हूँ कि वहाँ पर मौजूद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमान मौजूद है, मेरे पास मोबाइल में मौजूद है। इंशाअल्लाह अगर किसी को चाहिए तो बता दूंगा, अहले सुन्नत की किताब के अंदर मौजूद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो भी हमारे गम में एक कतरा आंसू बहाए, अल्लाह उसको जन्नत में जगह देगा। एक कतरा आंसू बहाए, हमारे यहाँ तो है ना भाई, उधर का हवाला दे रहा हूँ, अल्लाह उसको जन्नत में जगह देगा। समझ नहीं आता, अमल इतना सा अजर इतना बड़ा। जो शख्स एक कदम उठाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ, उसको 1000 हज भी मिलते हैं, 1000 उम्रे मिलते हैं। भाई ये इतना बड़ा अजर, अमल छोटा सा है, ये किस तरह से हो जाता है? ये जो लफ्ज़ तवज्जो ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आ जाता है क्योंकि मुझे पता है आप सब मुतवज्जह हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो अल्फाज जो वो चढ़े होते हैं ज़ुबान पे आ जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुतवज्जह है। भाई ये किस तरह से होता है? ये फ़ज़ाइल आमाल और इकाबुल आमाल में आप देखेंगे कि एक छोटा सा गुनाह उसकी सज़ा इतनी बड़ी, छोटा सा सवाब उसका सवाब इतना, अमल इतना ज़्यादा। छोटे छोटे अमल पे जन्नत मिल रही है, आंसू का कतरा निकला जन्नत मिल गई। और एक और रिवायत है, अहले सुन्नत की किताब मौजूद है, मैं अभी देख कर आया हूँ, तस्दीक करके आया हूँ। रिवायत इस तरह है कि मन अहब्बल हुसैन, जो हुसैन से मोहब्बत करे और इसके माँ से मोहब्बत करे और इसके बाप से मोहब्बत करे, वो जन्नत में मेरे दर्जे पर होगा। आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बता रहा हूँ कि जो हुसैन से और जो मुझसे और हुसैन से और उसके माँ बाप से मोहब्बत करे, वो जन्नत में मेरे मकाम पर मेरे दर्जे पर होगा। या रसूल अल्लाह, ये अमल छोटा सा मोहब्बत, सवाब इतना ज्यादा कैसे हो जाता है? ये अहादीस है जनाब, लेकिन अभी मैंने आपके आगे कुरान की आयत पढ़ी है। अगर आपको ये तमाम आमाल समझ नहीं आ रहे तो ये आयत कहाँ से समझ में आएगी? आयत कह रही है आपने कत्ल एक का नहीं किया, पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया।
آپ نے تو کسی ایک کو بچایا تھا. کس طرح سے بچایا تھا بھائی؟ کیا بچایا تھا؟ ڈوب رہا تھا, ہاتھ پکڑ کر نکال دیا. اس ایک کو نہیں بچایا, پورے انسانوں کو بچایا. عمل تو چھوٹا تھا, ثواب اتنا زیادہ. وہاں پہ ہم 1000 حج اور 1000 عمرے کہہ رہے تھے تو اس کا پیٹ پھٹ رہا تھا. یہاں پر تو پروردگار 1000 نے پورے انسانوں کی زندگی بچانے کا ثواب دے رہا ہے. انسانیت کو قتل, اب یہاں پر جو ہے تفاصیل دو قسم کی ہے دونوں, کیونکہ آیت کا ظہور جو ہے وہ اسی زندگی کے بارے میں, کیونکہ بغیر نفس و فساد فی الارض کا تعلق انسانی جسم سے ہوتا ہے. اس کو جس نے مارا اس کا گناہ اسی طرح جس طرح انسان, کیونکہ قابیل کا حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنا وہ اس نے آدھی انسانیت. اگر آپ بھی تو مانتے ہیں ایک آدم سے کتنی انسانیت چلی, اگر وہ زندہ ہوتے تو کتنے انسان ہوتے, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. تو اس ظاہری جو انسان کو بچایا اس کا ثواب بھی اسی آیت نے بیان کر دیا. ظاہراً کسی انسان کو قتل کر دیا اس کا ثواب بھی بتا دیا. میں ہم لوگ کی طرف جا رہا ہوں جناب, آج میں ابھی نہیں, مجھے نہیں پرواہ کہ انشاءاللہ آپ ہاں کریں گے نہیں کریں گے, لیکن نقطہ ہم ملے گا آپ کو انشاءاللہ. قرآن نے کیا کہا؟ جس نے ایک نفس کو قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. جس نے ایک انسان کو بچا لیا تمام انسانوں کو بچا لیا. انما احیا الناس جمیعا, جمعیہ کی تاکید لگی ہوئی ہے. یہاں پر دوسری تفسیر یہاں پہ جو ملتی ہے ہمارے معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ کہ جس نے ایک انسان کو گمراہ کر دیا, یہاں پر قتل سے مراد گمراہ کرنا ہے, اس نے پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا. اگر کسی ایک بھٹکے ہوئے کو ہدایت دے دی اس نے پوری انسانیت کو ہدایت دی. ٹھیک ہے, جب پہنچ گئے میں, ایک انسان اتنا اہم ہے, ایک انسان اتنا اہم ہے کہ اس کو ایک نہ سمجھو, پوری انسانیت سمجھو, تمام انسان سمجھو. جب مارنے کے در پہ ہو, اب یہاں پر ایک اصول کافی نے میں ایک باب بھی پڑھا ہے, باب ایمان الکفر میں, وہاں پر ہے باب احیاء المومن بھی ہے, اس کے بعد باب لبس المومن ہے. اب یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کسی ایک مومن کو کپڑے پہنا ہے, اس طرح سمجھنا پوری انسانیت کو کپڑے پہنا ہے. کسی ایک مومن کو طعام کھلانا کتنا ثواب ہے. کہتا ہے بھئی ایک مومن کو طعام کھلا, بھئی ایک مومن کو طعام نہیں کھلائی, آپ نے انسانیت کو طعام کھلایا. یہ جو نیاز سبیل چل رہے ہیں ان کا ثواب کیوں بڑھ جاتا ہے؟ یہ اس لیے بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایک انسان کو زندہ کرنا پوری انسانیت کو زندہ کرنا ہوتا ہے. یہاں پر ایک انسان ہدایت پا جائے, پوری انسانیت کی ہدایت کی بات چل رہی ہے. ایسا ہے یہاں پر ہدایت جو ہے وہ بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ سبیل بھی چل رہی ہے. کسی ایک انسان کو پانی پلائے, ایک ایک قطرے پہ اتنے ثواب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, انسانیت کو پانی پلا رہے ہیں. ماشاءاللہ, صحیح, ماشاءاللہ, آیاتی, آیاتی. ابھی آگے چلتا ہوں بھائی, تھوڑا سا اور آگے بڑھ چلوں میں. بسم اللہ. جس نے ایک انسان کو ہدایت دی اس نے پوری انسانیت کو ہدایت دی. جس نے ایک کو گمراہ کر دیا, ایک انسان قیمتی ہے, اس ایک انسان کے لیے جتنا انتظار کرنا ہو کر لو, لیکن کوشش کرو یہ ہدایت پر آ جائے. انتظار کرنا ہو کر لو. اچھا وہ کم از کم ایک انسان کون؟ ایک نفس, من قتل نفسا, کسی ایک نفس, وہ ایک کم از کم نفس کون سا ہے؟ آپ ڈھونڈیں گے باہر, کوئی ضرورت نہیں. یہ میرا نقطہ ہے, آپ کو اپنے آپ سے دوسری جگہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک نفس یہاں پر ہے, اس کو اگر آپ نے زندہ کر لیا پوری انسانیت کو زندہ کر لیا. اگر اس کو آپ نے زندہ نہیں کیا, مار دیا, آپ کے لیے تو پوری انسانیت مر گئی. دوسرا کوئی کیا کرے جب یہی نہیں بچا تو دوسرے بچے یا نہ. سبحان اللہ, واہ واہ, صحیح بات, واہ, صحیح بات, صحیح بات, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. انسانیت, ایک انسان کو بچانا کتنا اہم ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہو, عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یہ جو اتنی تاخیر کی جنگ کی کہ ابھی اور پیچھے ہو, ابھی اور پیچھے ہو. یہاں پر قصد یہ تھا کہ کیا پتا اگلی گھڑی میں کوئی اور ایک انسان میری طرف آ جائے, کیا پتا ابھی اور انسان آ جائے. کچھ آئے رستے میں شہید ہو گئے. امام حسین نے ان انسانوں کو نہیں, انسانیت کو بچایا.
لیکن بظاہراً دونوں طرف سے تاخیر کی جا رہی ہے. بظاہراً جب دیکھا جاتا ہے کوشش کی گئی بار بار حملے کرنے کی، لیکن اب ایک میں آپ کو مثال دوں اور اپنی مجلس میں مصائب میں داخل ہو جاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے کتنی لکڑیاں چاہیے تھی جلانے کے لیے؟ تھوڑی سی کافی تھی. آپ کو حضرت ابراہیم سے دشمنی کرنی ہے، بھائی جلا کیوں رہے ہو؟ مار دو، بات ختم ہو جائے گی. دشمنی ہے، اس کو مارنا چاہتے ہیں، یہ لکڑیاں جلانا اس کا ایک غرض تھا نمرود کا. غرض یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ کون کون ابراہیم کے ساتھ ہے اور کون کون میرے ساتھ ہے. جو لکڑیاں ڈالتا جائے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، اور جو لکڑیاں ڈالنے میں ٹال مٹول کرے گا سمجھ جانا وہ ابراہیم کی طرف جا رہا ہے. تاخیری حربے استعمال کیے گئے تھے. مولا حسین کا غرض یہ تھا کہ کوئی ایک نکل آئے، جہنم سے نکل کے جنت کی طرف آ جائے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا پتہ اگلے گھڑی میں اگلی تکلیف برداشت نہ کر سکے اور بیعت کر لے. کیا پتہ اور اگلی تکلیفیں دی جائیں. ممکن ہے اس کے بعد میں وہ چند جو امام حسین کی طرف سے کوئی ان میں سے ہماری طرف آ جائے تو ہماری حقانیت کی دلیل بن جائے. لیکن امام حسین کے ساتھی اس طرح سے تو ہر تکلیف سہ گئے، لیکن کبھی بھی ایک بندہ بھی اس کی طرف نہیں گیا. مہلت لیتا گیا امام حسین، پیچھے کرتا گیا پیچھے کرتا. شاید میں کہتا ہوں کہ 10ویں کا جو 9ویں کا جو دن تھا وہ آخری تھا، خط آ چکا تھا عمر ابن سعد کی طرف عبید اللہ ابن زیاد کا کہ سب کام ختم کرنا. بہت تاخیری حربی ہو گئی، اب ان سے امید نہیں کی جا سکتی. پھر ایک اور مولا عباس علیہ السلام کے ذریعے سے ایک رات کا اور اضافہ ہوگا. یہ جو رات تھی یہ دو بندوں کے لیے بہت دونوں کشمکش میں تھی کہ جنت کی ایک طرف جنت تھی، دوسری طرف دوزخ. باقاعدہ وہ روایت کے جملے مل رہے ہیں. دونوں کشمکش میں تھے. ایک حر تھا اور ایک دوسرا تھا، نام لینے کی ضرورت. جناب حر علیہ السلام رات بھر سوچتے رہے. اب یہ علامہ علی نقوی شہید انسانیت کتاب کے اندر بہت اچھی اس نے تفاصیل، بہت اچھی اس نے ڈیٹیل کی، بہت اچھا کلام لکھا. کہا کہ حر علیہ السلام سوچتے رہے کہ وہ حسین، اس کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہمارا رویہ حسین کے ساتھ کیا ہے. حسین وہ ہے جب ہمارے گھوڑوں کی زبانیں نکل آئی تھی پیاس کی وجہ سے، جب ہم پیاس کی وجہ سے بول نہیں سک رہے، اس نے اپنے حصے کا پانی ہمیں اور ہمارے گھوڑوں کو دے دیا. اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ بچے اللہ تشا کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارے جانور خوراک سے پانی پی رہے ہیں، کتے اور سور اس میں لیٹ رہے ہیں، لیکن وہ فرزند رسول ہے، وہ پیاسا ہے. رات بھر وہ سوچتا رہا. صبح ہوئی، عمر بن سعد سے جا کر کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو شرائط آپ کو دی کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس پہ عمل کیا جائے؟ امام حسین نے کہا مجھے چھوڑ دے، میرا رستہ چھوڑ دیا جائے، میں بیابانوں میں چلا جاتا ہوں، میں اس طرف چلا جاتا ہوں. مجھ سے تمہاری غرض نہیں ہے، اگر تم نے مجھے نہیں بلایا تو پھر مجھے چھوڑ دے، میں کہیں اور واپس چلا جاتا ہوں. کتنی امام حسین علیہ السلام نے جنگ ٹالنے کی صورتیں بتائی. اور نے کہا کہ ان میں سے کسی ایک پر تو عمل کر لیا ہوگا. یہاں پر عمر ابن سعد کہتا ہے کہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، عبید اللہ ابن زیاد کسی صورت پہ راضی نہیں. اور نے کہا کہ یعنی عمر ابن سعد دشمن وہ بھی مانتا ہے کہ امام حسین کی شرائط معقول ہیں، مانی جا سکتی ہیں، لیکن پیچھے سے جو جبر آ رہا ہے، جو ظلم آ رہا ہے وہ نہ. جناب حر نکلے تو جناب حر نے اس سے پھر ایک اور سوال تھا، کیا واقعی آپ قتل کریں گے امام حسین کو؟ اس نے کہا بالکل، آپ گھر سے سر کو جدا ہوتے دیکھیں گے اور بازو کو قلم ہو کے گرتے دیکھیں گے. جناب حر واپس آئے. اب امام حسین علیہ السلام کی طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا، لیکن حالت اس طرح سے ہو گئی تھی کہ ایک راوی ہے مہاجر ابن انس، مہاجر ابن اوس، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو کے جب جا رہے تھے اصحاب کی طرف، تو میں نے کہا کہ کیا امام حسین سے جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا حسین سے جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ جب حر متوجہ ہوا اس مہاجر ابن اوس کی طرف تو اس نے کہا کہ اے حر، میں نے کبھی اس طرح سے آپ کو نہیں دیکھا. آج سے پہلے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بہادر اور شجاع کون ہے تو میں کہتا حر.
لیکن اور آج آپ کے اوپر یہ ہیبت کیوں طاری ہو چکی ہے؟ اجرکم عند اللہ، یہ ہیبت کیوں طاری ہو چکی ہے آپ کے اوپر؟ اور یہ سوچ رہا تھا کہ زہرا کے بیٹے کو میں نے اتنا تنگ کیا، وہاں سے گھیر کے میں ادھر لایا تھا، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، پھر فرات کے کنارے سے میں نے خیمے اکھڑوائے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے، رسول کی بیٹیاں پیاسی ہیں، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، خدایا میں تو جہنم کی طرف جا رہا ہوں، یہ گناہ بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا؟ خود کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ کے ایسی ہیبت طاری ہوئی، لرز رہا تھا، ڈر رہا تھا کہ امام حسین مجھے پلٹا نہ دے۔ پھر گھوڑے کو تیز دوڑا کے امام علی مکان کی بارگاہ میں پہنچ کر کہا، راستے میں علامہ علی نٹنڈ شہید انسانیت میں جملے نکل کرتے ہیں کہ راستے میں دعا مانگتا گیا، پروردگار میں توبہ کر دو، میری توبہ قبول کر لینا۔ یہ توبہ کرتا ہوا جا رہا تھا، مولا حسین کی بارگاہ میں آ کر کہا، آقا حسین جو میں نے آپ پر ظلم کیا، کیا وہ بخشے جا سکتے؟ حلی توبہ میرے مولا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے کہا کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ کہا اگر میری توبہ قبول ہوگی تو پہلے مجھے اجازت دیجیے، اشکیا سے میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں سبب بنا ہوں کہ آپ یہاں پر پیاسے قید کر لیے گئے ہیں، میری وجہ سے آپ ظلم سہ رہے ہیں، میں اگر آپ کو نہ گھیر کے لاتا آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، مولا مجھے اجازت دیجیے، میں جا کر میدان میں جاؤں گا۔ یہاں پر شہید انسانیت والا کہتا ہے کہ غر پیچھے گیا اور خطبہ دے کر واپس آئے، لیکن علماء سے جو میں نے سنا وہ یہاں پر یہ ہے کہ غر علیہ السلام اکیلا نہیں ہے، اپنا بیٹا اور اپنا غلام بھی اپنے ساتھ لے کر آئے۔ تو کہا کہ میری اگر توبہ قبول ہو گئی تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھوں، میں بیٹے کا جنازہ دیکھوں، اس کو شہید ہوتا دیکھوں۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے حر کی یہ فرمائش سنی نا کہ حر کہتا ہے کہ اگر میری توبہ قبول ہے مولا تو پھر مجھے یہ اجازت دیجیے میرا بیٹا چاہے، امام حسین نے اس کے بیٹے کو اجازت دی، وہ گیا اور بہت اچھے انداز میں لڑا۔ جب وہ گرا آواز دی تو باپ بیٹے کی طرف گیا، لیکن کیا دیکھتا ہے امام حسین علیہ السلام سے پہلے پہنچے ہوئے۔ یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ امام حسین اس لیے پہلے پہنچ گئے تھے کیونکہ جوان بیٹے کے لاش پر باپ کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اگر کوئی نہ ہو باپ کے دل پہ بہت گرا گزرے گا۔ مولا حسین پہلے آ گئے کہ حر میں تیرے بیٹے کی تعزیت دینے پہنچ گیا ہوں۔ ہاں مولا حسین حر کو سہارا دینے بیٹے پر پہنچ گئے، لیکن ایک وقت وہ ہوگا کہ شبیہ پیغمبر جوان بیٹا کربلا کے میدان میں پکارے گا، لیکن تجھے سہارا دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔